الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المعارج، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 35 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 36 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ تو ان کافروں کو کیا ہوا کہ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، گروہ کے گروہ دائیں اور بائیں جانب سے؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ اسے چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ان کفار کی گروہ بندی کے بارے میں مفسرین نے مختلف طریقے سے پس منظر بیان کیا ہے۔ مہطعین، یہ لفظ جو ہے اس کے معنی ہے کہ توجہ سے متوجہ ہو کر بڑی تیزی سے جانا، گھیراؤ ڈالنا، دیکھنا۔ ٹولیاں در ٹولیاں، گروہ در گروہ بنا کر وہ آپس میں ملتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں پر موجود پاتے تو دائیں بائیں ہر طرف سے جتھے کے جتھے باغے چلے آتے اور ٹک ٹکی باندھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگتے۔ لیکن نیت میں فطور تھا۔ نیت کیا تھا؟ ان کی یہ سرگرمی تھی کہ یہ سارے کام وہ کرتے تھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اریٹیٹ کر سکیں، یعنی دعوت حق سننے کے لیے نہیں آتے تھے وہ، بلکہ مذاق اور ہنسی اڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مجمع میں موجود ہوتے وہاں ارد گرد آ کر کھڑے ہو جاتے اور ان پر جس سے بھی وہ دین حق کی بات کر رہے ہوتے اور دین کی دعوت دے رہے ہوتے، ان کی اپنی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اول تو خود دین کے قریب نہ آتے، خود قرآن نہ سنتے، لیکن ہر وقت ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی اور بھی اللہ کے نبی سے کہیں قرآن نہ سن لے، ان کے پیارے الفاظ نہ سن لے، ان کی تبلیغ نہ سن لے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ شخص تو ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر قرآن سنانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ ہر طرف سے دوڑیں لگا کر آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ اور ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ دوسرے لوگ آپ کی بات غور سے نہ سن پائے، تاکہ وہ آپ کی زبان سے قرآن کریم نہ سن پائیں اور کہیں وہ اسلام نہ قبول کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان میں سے ہر ایک شخص واقعتاً اس کا خواہش مند ہے کہ وہ نعمت بری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے تو ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کیا ہے، گندے پانی کی ایک بوند، اور ابتدائی طور پر انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے۔ تو کیا یہ واقعتاً اس خوش فہمی میں، اس خواہش میں ہے کہ یہ نعمتوں بری جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں، قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مشرق اور مغرب قرآن کریم میں واحد کے ساتھ تو بہت مقامات پر آیا ہے، لیکن جمع کے ساتھ یعنی مشارق اور مغارب، یہ جمع کے یعنی دو مشرق اور دو مغرب، اس کا ذکر سورۃ الرحمن میں بھی ان الفاظ کے ساتھ ملتا ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ تو یہاں پر سورۃ الرحمن آیت نمبر 17 میں میں نے دو مشرقوں اور دو مغربوں کو علماء کی جو رائے ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو مراد یہی ہے، سمت کا فرق ہے، ارتھ پر ایک جگہ کے مشرق جہاں دوسری جگہ کے مغرب ہے، تو جس جگہ سورج غروب ہو رہا ہے
وہ کسی جگہ پر طلوع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو جس جگہ کی وہ مغرب ہے، یعنی یہاں سے سورج اگر غروب ہوا تو وہ پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ والی سائڈ جو ہے وہ دن اور رات کا فرق ہے پاکستان سے، تو اس وقت وہاں پر دن ہوگا جب یہاں رات ہوگی، یعنی سورج غروب ہو چکا، جہاں غروب ہوا وہ کسی ملک میں طلوع ہوتا دکھائی دے گا. تو جغرافیکلی دس از ٹرو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ مراد ہے. بہرحال اس میں تفصیلات کا ذکر بھی ہے، وہ آپ کو سورۃ الرحمن آیت نمبر 17 سے مل جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے انا لقادرون، بے شک ہم تو ضرور قادر ہیں، کس پر؟ کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں. یہ آیت میرے دل کے بڑی قریب ہے، اور یہ آیت ہم وٹنس کر رہے ہیں ارد گرد کے حالات سے. دیکھیں پہلی قومیں بھی تھی نا، قوم نوح تھی، ختم کر کے قوم عاد پیدا کی گئی. قوم عاد کے جو ظالم لوگ تھے ان کو نابود کیا گیا. پھر قوم عاد ثانیہ چلی جس کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، اس کو عروج بخشا گیا. قوم سمود میں بگاڑ پیدا ہوا، وہ نابود ہوئی. کرتے کرتے آگے کبھی قوم شعیب کا ذکر ملتا ہے، کبھی قوم ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے قوم لوط، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے. الغرض یہ کہ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کا ذکر ہے. کیا کہ جب ان کو طاقت ملی، عروج ملا، جیسے ہی اللہ کی معصیت و نافرمانی شروع کی، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، معاشرے میں بگاڑ کی ایک صورت سے اختیار کر لی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو تباہ و برباد، جیسے ایک قوم دوسری سے بدلتی گئی. آج بھی اگر دیکھا جائے تو اگر عربوں کو دیکھ لیں، ہمارے عرب کیسی عزت بخشی تھی اللہ نے. قرآن میں کیسا ذکر ہے عربی زبان کی اہمیت، عرب کی اہمیت. وہ جس کو فصاحت میں بڑی مہارت تھی، وہ عرب جن کو ذہانت میں بڑی مہارت تھی، وہ عرب جن کا چرچا ہر سو ہونے لگا تھا، وہ عرب کہ جن کو یہ شرف ملا کہ آخری مقدس کلام ان کی زبان میں نازل ہوا. آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ کیوں فلسطین، غزہ، اس سمیت دیگر جتنے برما میں جو مسلمانوں کا حال، یمن میں جو ہے، دیگر مسلم کنٹریز میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہودیوں سے ڈرتے ہیں، اس کے باوجود یہودی روش اختیار کی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو کیا یہ عزت قائم رہے گی؟ کیا یہ جو عزت ان کو دی گئی تھی وہ ایسے قائم رہے گی اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہوئے؟ جو مین مرکزی حیثیت ان کو حاصل ہے، اور وہ اس حیثیت کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. کبھی وہ مقدس سرزمین کہ جہاں پر کعبہ کے گرد 360 تقریباً 360 بت موجود تھے، اور ان کو ختم کیا گیا، نابود کیا گیا، توڑ دیا گیا. یہ وہی مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پر آج بت خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں، آج وہاں پر کلبز بنائے جا رہے ہیں، آج وہاں کانسرٹس ہوتے ہیں. اس پورے ایک سال میں 2023 سے 24 تک، اکتوبر سے، جو غزہ میں فلسطین میں جنگ ہوئی، جس نے مختلف فلسطین کے شہروں کو، مطلب مختلف ایریاز کو ڈیمیج کیا، تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے، وہ جنگ بندی نہیں ہو رہی. وہ تباہی اور بربادی کا سلسلہ اسی طرح سے بیچارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کفار کی طرف سے، لیکن باقی کے مسلمان کنٹریز خاموش ہیں، اسپیشلی جن کی بہت اہمیت، جن کا بہت روپ اور دبدبہ ہے، جو آج اپنی جو برآمدات ہیں ان سے انکار کریں تو یہ کہیں کے نہ رہیں. آج اگر تیل وہ روک لیں تو پوری دنیا تیل سے بیٹھ جائے. آج وہ نہر سویز جو مصر سے ہو کر گزرتی ہے، وہ وہاں سے روک لے، اپنا سارے کا سارا سسٹم یہ اس یہودی سلطنت کا تہس نہس ہو جائے گا. لیکن کیوں؟ سب غلام، سب بھکاری، سب بکاؤ مال. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ فرماتا ہے میں قادر ہوں، اگر تمہیں جو عزت اور طاقت دی جائے اور تم اس کی قدر نہ کرو، تم وہ جو میں نے تمہیں دی نعمت اس کا مول نہ ڈالو، تو پھر تم اپنی تباہی کے خود گڑھے کھود رہے، اور تم دیکھو گے کہ اللہ قادر ہے اور وہ کرے گا، اور وہ کرتا آ رہا ہے، یہ اس کی سنت ہے. اب ذکر ہے علی ان نبدل خیرا منہم، یہ کہ ہم بدل ڈالیں ان کو بہتر سے، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے نکل کر نہیں جا سکتا. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو انہیں اپنی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملے جن کا ان سے وعدہ کیا جا ہے، جس دن کے بارے میں ان سے وعدہ ہے. اللہ اکبر.
جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، قیامت تو برحق ہے نا، اور آنی ہی ہے۔ اب یہاں جو آیت ہے نا کہ یہاں پر ذکر ہے کہ جس دن وہ اپنی قبروں سے نکلتے ہوئے دوڑتے ہوئے ایسے مقرر کردہ نشانوں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، تو نصب سے مراد یہاں وہ نشان ہے جو فار ایگزامپل عربی کی اصطلاح میں نا جب دوڑ کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو جو فائنل ٹرننگ مطلب ایسا پوائنٹ جہاں پر ونر اناؤنس ہونا ہے، جہاں پر گیم سٹاپ ہونی ہے، ایک ایسا نشان لگایا جاتا ہے نا، تو اس کو نصب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کتنی زبردست اصطلاح یوز ہوئی اس وے میں کہ بروز قیامت جب سب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو دے نوز اس طرح بھاگ رہے ہوں گے جو کہ جیسے کہ ایک دوڑ لگانے والا مقررہ نشان کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، ویسے محشر کی طرف سب جمع ہوں گے، اور اس دن سب کی نگاہیں زمین میں گھڑی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ کون؟ جن کفار کا ذکر یہاں پر ان آیات میں موجود ہے، جو روز قیامت کو جھٹلانے والے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ یہاں پر ہماری سورۃ المعارج کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ سبق میں سورہ نوح انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے، اس سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔